باب ما جاء فی الصلاۃ قبل الجمعہ، یہ باب ہے اس کا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے نماز پڑھنے کے بیان میں، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں اس کے ثبوت میں۔ حدیث نمبر 1129، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا یزید بن عبد ربہ حدثنا بقیہ عن مبشر ابن عبید عن حجاج بن ارطاط عن عطیۃ العوفی عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يركع قبل الجمعۃ اربعا لا يفصل في شيء منهن۔ حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، لا يفصل في شيء منهن، ان میں سے کسی کے درمیان فصل نہیں کرتے تھے، یعنی چاروں رکعتیں ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے اور چاروں رکعتوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کرتے تھے، یعنی سلام بیچ میں نہیں پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعت کر کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں پڑھنا ثابت ہے، ہم لوگ جیسا پڑھتے ہیں۔ باب نمبر 95، باب ما جاء فی الصلاۃ بعد الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کی نماز کے بعد نماز کے بیان میں، یعنی سنت نمازیں یا نفل نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1130، حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم يصنع ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ جب جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، پھر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی جمعہ کے صحابہ کرام کے درمیان یہ عادت تھی کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے تھے اور سنتیں اور نفل گھر آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ دل میں کسی طرح کا شائبہ اور خیال بھی نہ آئے کہ میں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی لیے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا کہ سنتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھو۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ آج اگر آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی مسجد کو چھوڑ کر نکلیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، تو لہذا آج اس بدگمانی سے دوسروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں ہی پڑھیں، کیونکہ اگر ایک عالم دین خاص طور پر ایسا کرے تو پھر یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بولیں گے کہ ارے عالم صاحب ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مفتی صاحب ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں فرض کے بعد، تو ہم کیا پڑھیں؟ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر ایک عالم سنت چھوڑتا ہے تو دوسرے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ واجب بھی چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ایک عالم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور نمازیں اپنے عوام کے سامنے جب پڑھے تو اچھے سے پڑھے اور الگ میں بھی پڑھے تو اچھے سے پڑھیں۔ ایک عالم کو تو خود معلوم ہوتا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور لیکن یہ ہے کہ جب علماء مسجد سے نکل رہے ہوں تو پورا مکمل طور پر شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے نکلیں، تاکہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے کہ ہم مسجد سے نکلتے وقت کون سا قدم نکالیں یا مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھیں۔ اگر ہم تھوڑی آواز کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حدیث نمبر 1131، حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان عن عمرو عن ابن شہاب عن سالم عن نبی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، کہ حضرت سالم سے مروی ہے، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1132، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو الصائب سلم بن جنادہ قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلیتم بعد الجمعۃ فصلوا 4۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔ ان تینوں حدیثوں میں 2 باتیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز کے بعد تم پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے،
چونکہ یہ گھر میں جا کے پڑھنے والی چیز تھی اور ہر شخص نہیں دیکھتا تھا کہ کتنی ہے، تو اسی لیے حضرت عائشہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، خود حضور کا فرمان بھی ہے، تو 4 وہ اور 2 رکعت یہ 6 رکعت یہ سنت ہے، اور جن میں سے 4 شروع کی جو 4 رکعت ہے اور نماز جمعہ کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ، لیکن مؤکدہ ہی سمجھ کر پڑھ لیا جائے بہتر ہے، تاکہ اگر جس نے غیر مؤکدہ کہا ہے تو انہوں نے منع تو نہیں کیا پڑھنے سے، لیکن جنہوں نے مؤکدہ کہا ہے تو ان کے ہاں پڑھنا ضروری ہے، بار بار چھوڑنے کی عادت پہ ہم گنہگار ہوں گے، تو ایسی صورت میں اگر ہم اس کو مؤکدہ ہی کے طور پر یعنی ہر بار پڑھیں تو ثواب تو ہر حال میں ملنا ہے، اور اگر واقعی وہ مؤکدہ ہے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔